اندر کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ دوسری باتوں کے ساتھ ڈیولپ کی جائے گی جس سے یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیئرنیس ہے نا، اگر ہم صرف ایک چیز سوچ لیں کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق ملے تو پھر سارے پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے پنجاب کی بات کی ہے، پنجاب میں ٹوٹل 11 سیٹیں تھیں اور ہم یہ سمجھتے تھے ایمانداری کے ساتھ کہ 5 سیٹوں پہ حق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بنتا ہے اور 6 سیٹیں جو ہیں ان پہ ہمارے اتحادیوں کا اور ہمارا 195 سیٹیں تھیں ہماری پاکستان تحریک انصاف اور کاف کی، اور نون اور پیپلز پارٹی کی 172 سیٹ۔ تو ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم 6 کی بجائے 7 کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کرتے کہ کیونکہ ہم حکومت میں ہیں، ہم نے لوگوں کا ٹرسٹ عام کرنا ہے، ہم 6 کی بجائے 7 سیٹیں لینے کی کوشش کرتے تو یہ فہم و تفہیم نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام لوگوں نے اچھی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا جتنا حق بنتا تھا اتنا حق ہو۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ نے اپوزیشن نے یہ کہا ڈسکا الیکشن میں کہ 20 پولنگ اسٹیشن کی جو ہے ری پولنگ کروائی جائے، آپ نے چیلنج قبول کر لیا، اس کے بعد اب پورے حلقے کا جب آگے الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ تو آپ حکومت اس کی جانب سے ہچکچا کیوں رہی ہے، کیوں چیلنج کیا؟ میرا خیال ہے یہ کوشچن جو ہے کسی اور وقت کے لیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ چودھری پرویز لاہی نے آصف علی زرداری کو چون کیا، آخری وقت میں ان کے امیدوار نے پنجاب سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے، کیا اس چیز کا آپ چودھری پرویز لاہی کو کریڈٹ دیں گے؟ اور دوسرا اس کے بدلے زرداری صاحب نے بھی تو کچھ مانگا ہوگا اور سیاست میں زرداری صاحب لے دے کے بغیر تو کچھ نہیں کرتے، تو کمر سمجھتے ہیں یہ بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے، مجھے اتنا پاکستان کی سیاست تو جو بھی اقدام ترمیم کی کوشش کرے گا وہ سب یہ فرمائیے گا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی کو آپ محبت کریں گے، زرداری صاحب کا مطالبہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ 1-on-1 مقابلہ ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ جو بھی جیتے گا نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے ووٹ دینے ہیں، وہ ان کا حق ہے، اور جو بھی جیتے گا وہ اپنا جو ہے جو زیادہ ووٹ لے گا وہ جیتے گا، جو زیادہ ووٹ لے گا۔ چوہدری صاحب یہ ایک تاثر ہے کہ وفاق میں اگر شیخ صاحب اگر الیکشن ہارتے ہیں تو یہ حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد کے مترادف۔ میرا خیال ہے ابھی ہم مفروضات سے نہ جائیں، ابھی الیکشن ہونے سے۔ گورنر صاحب یہ فرمائیے گا، سیاسی مفاہمت اب حکومت کو یاد آ رہی ہے، آپ نے کہا جتنا حق تھا اس کے مطابق لیا جائے، لیکن اس سے پہلے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ اوور جائیں گے، ایک سیٹ زیادہ نکالیں گے، اب ایک دم دیکھیں پنجاب میں، میں پنجاب میں گورنر ہوں، ہماری وہاں پر ڈسکشن ہوئی اور بالکل ہم نے جو ہمارے ساتھی تھے سب کو کنونس کیا کہ ہمارا بھائی 6 سیٹوں پہ حق بنتا ہے اور 6 ہمیں لینی ہے، 7 کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر ہارس ٹریڈنگ اور دوسری چیزیں جو الزامات لگتے ہیں وہ لگیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ جیسچر ہے تمام پارٹیوں کا، ایک افہام و تفہیم کی سیاست ہوئی ہے اور یہی جیسچر جو ہے وہ پالیٹکس۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتا دیں کہ عوام کو امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے، امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے سیاست میں؟ دیکھیں میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یوسف رضا گیلانی کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آج یہاں پر سیاست میں ہم لوگ آئیں گے، کل تو دوسرے جیتیں گے، پرسوں جیتیں گے، جو ادارے ہیں اداروں کی مضبوطی جو ہے بحثیت قوم ہم سب کا حق، اور میں آپ کو یہ بات بالکل یہ یقین سے کہتا ہوں، وہ شخص جس نے 40 سال یورپ میں پالیٹکس کی ہے کہ جن جن ملکوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے سب سے پہلے قوم کو کمزور کیا۔ میں یقین کریں میں گورنر رہوں یا نہ، اقتدار میں ہوں نہ ہوں، تحریک انصاف اقتدار میں ہو نہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ سالڈ ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، ہمیں اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ لیکن ہمارا پرابلم جو ہے نا قذافی صاحب یہ ہے کہ جب میرے حق میں فیصلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کورٹ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اگر میرے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کورٹ جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی۔ اسی طریقے سے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا بات، اگر سینٹ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں تو یہ ایک بہت ہی پازیٹو بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کو نیوٹرل ہونا چاہیے،
ادارے نیوٹرل ہونے چاہیے, اداروں کو ہم سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی عظیم ترین فوجوں میں سے ہے, اور وہ فوج جو ہے وہ 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی ہے, نہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے نہ ایک سوچ کے لوگوں کی. اچھا گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ عوام کو کب ریلیف دے رہے ہیں؟ پھر سنا ہے کہ 20 روپے لیٹر پھر پیٹرول اضافہ کیا جا رہا ہے, وہ یہ عوام کو تنگ آئی ہوئی ہے, اس کو بتا دیں. مہنگائی ایک ایشو ہے. بہت سے ہماری حکومت کے ساتھ پرائم منسٹر کے سامنے چیلنجز تھے. سب سے بڑا ہمارا چیلنج تھا کہ بھائی آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ملک کتنے مشکل حالات میں, یہ ملک اتنے حالات میں تھا کہ $20 بلین ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جب ہم پرائم منسٹر عمران خان اقتدار میں آئے. $20 بلین, اور $20 بلین جب ملک سے باہر چلے جائے, زیادہ اور کم آئے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ ملک کی معاشی صورت کیا ہو. اب ایک بات سے سب لوگ یقین کرتے ہیں کہ معاشی صورتحال ہماری مستحکم ہو رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے, اور غریب لوگوں کے لیے احساس پروگرام, یہ اپنا جو ہے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا دشمن جو ہے, میں پارٹی کے اندر بھی کہتا ہوں, میڈیا بھی کہتا ہوں, کہ ہمارا مخالفت جو ہے پی ڈی ایم سے نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے گڈ گورننس, مہنگائی اور امپلائمنٹ. یہ ہمارے نان امپلائمنٹ, یہ ہمارے چیلنجز ہیں. انشاءاللہ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان ان چیلنجز پہ ہم کرنے کی پوری کوشش.